ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का करते हैं आगाज। सी पैक पाकिस्तानी मईशत की डोलती और डगमगाती कश्ती को रेस्क्यू करने आया। गेम चेंजर मंसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वजीर आजम का सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा बार बार के कर्जों, इमदाद और अतियात से जान छुड़ाना चाहते हैं। पूरी कौम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। सी पैक के जरिए न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि दुनिया को भी जोड़ना चाहते हैं। 2014 में चीनी सदर का दौरा जिनकी वजह से मुलतवी हुआ सब जानते हैं। Rescue. An amount of $25 billion were invested during this period. This was a game changer. This corridor, which already has been established between North and South, will extend the entire region and also other parts of the world. We want to move away from these loans and borrowed monies. We want to move away from having handouts, aid and doles. We really want to stand on our own feet. In April 2015, President Xi Jinping was very kind to visit Pakistan, which was postponed earlier for reasons well known to us. We had other segments today in this ceremony. We had to drop because of a devastating incident of terrorism which took place in Bajaur yesterday. Our heart goes out to the families of the departed soul. Pakistan, Cheen Dosti, Zindabad. पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। चीनी नायब सदर ही ली फेंग का सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मंसूबा है। इस मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। हम इस दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। चीन पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी चाहता है। इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में मजीद ताउन की जरूरत है। 共同庆祝中巴经济走廊启动10周年。习近平主席 हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती का अहम संग मील। सी पैक की 10वीं सालगिरह पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब वजीर आजम ही ली फेंग मेहमान खुसूसी थे। विफाकी वज़रा और दूसरी अहम शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने पेश किए गए। चीन के नायब वजीर आजम की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। ही ली फेंग की पाकिस्तान की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली में मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी। ऐवान सदर में पुरतपाक तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया। बाजौर में दहशतगर्दी वाक़े के बायस सी पैक की 10 साला तकरीब सादगी से मनाने का फैसला हुआ। कल्चरल शो मंसूख कर दिया गया। चीन के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान एजाज से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी ने ही लिंग फिंग को एजाज अता किया। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। विफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, इसाक डार और एहसन इकबाल भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ही ली फेंग ने सबसे फर्दन मुसाफहा किया। वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 MOUs साइन किए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सी पैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation. It will be between B2B, it will be investments in agriculture, in information technology. This friendship will continue and will not tolerate any kind of obstacle in its way. जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के मुतअद्दिद पहलुओं, सी पैक और दो तरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक में तोसी पर जोर दिया। पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी कराई। अब और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
اور آپ کو اپڈیٹ کریں، قومی اسمبلی اجلاس آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا ہے۔ آرمی افسر ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ قانون کی خلاف ورزی پر ریٹائرڈ افسر کو 2 سال سزا ہوگی۔ دوہری شہریت والا کمیشن نہیں لے سکے گا۔ پوزیشن کے حامل افسر کو 5 سال تک کسی عہدے کے حصول پر پابندی ہوگی اور ایکٹ کا اطلاق سویلینز پر نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو خبر دیں کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر کی بجائے 14 اکتوبر کو ہوگا۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ یہ شیڈیول میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ پر امید ہے کہ یہ تبدیلی پاکستان کرکٹ بورڈ منظور کر لے گا۔ 2 میچوں کی پاکستان کے شیڈیول میں تبدیلی کا امکان ہے۔ جو 6 اکتوبر کو جو پاکستان کا ہالینڈ سے میچ ہے اس کی ڈیٹ بھی تبدیل کی جائے گی اور پاکستان اور بھارت کا میچ جو 15 اکتوبر کو ہے اس کو ایک دن پہلے یعنی 14 اکتوبر کو لے کے آیا جا رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو مطلع کر دیا گیا ہے اس تبدیلی کے بارے میں اور بھارتی کرکٹ بورڈ پر امید ہے کہ باقی جتنی بھی شیڈول میں تبدیلیاں ہیں وہ تمام ٹیموں کی طرف سے اتفاق ہو جائے گا اور جلد ہی مکمل نیا شیڈیول ورلڈ کپ کا جاری کر دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 10 ملزمان کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملے میں کوئی زخمی ہوا، نہ ہی مقدمے میں کوئی فوجی افسر مدعی بنا۔ مقدمے میں مزید کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں۔ ملزمان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت نے 27 جولائی کو مختصر فیصلے میں شہریار آفریدی سمیت 10 ملزمان کی ضمانت منظور کی تھی۔ جسٹس انوار الحق اور جسٹس صفدر سلیم شاہد پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تفصیلی فیصلے میں کہا، موقع پر موجود پولیس افسران نے مظاہرین کو جی ایچ کیو کے اندر جانے سے نہیں روکا۔ جی ایچ کیو کے اندر اور باہر سی سی ٹی وی کیمروں کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا، نہ کوئی گواہ ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ جی ایچ کیو مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا محتاج نہیں۔ ملزمان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ 2 رکنی بینچ نے 27 جولائی کو مختصر فیصلے میں شہریار آفریدی، عصمت اللہ خان اور نادیہ بیوی سمیت 10 ملزمان کی ضمانت منظور کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا نگراں حکومت میں سیاسی لوگوں کی شمولیت کا نوٹس لے لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو سیاست میں ملوث نگراں وزراء کو ہٹانے کا حکم۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے خط میں وزیر اعلیٰ سے کہا گیا، نوٹس میں آیا ہے نگراں کابینہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر تقرر کی گئی۔ اس کی مثال سابق نگراں وزیر شاہد خٹک کا کیس ہے۔ اور بھی وزراء نے میڈیا میں اپنی پارٹی وابستگی تسلیم کی ہے۔ ایسے افراد کی تعیناتی الیکشن ایکٹ 2017 کے منافی ہے۔ ایسے وزراء، مشیران اور معاونین کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں جج کی اہلیہ کے ہاتھوں مبینہ تشدد کا شکار رضوانہ موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ جنرل اسپتال لاہور کے آئی سی یو میں زیر علاج بچی کا آکسیجن لیول، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کم زیادہ ہو رہی ہے۔ مریضہ کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن زیادہ دیر تک نارمل نہیں ہو رہی۔ آکسیجن لیول بھی کم ہوا، جسے پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر نے برونکوسکوپی کی۔ رضوانہ کی فزیو تھراپی بھی کی گئی، جبکہ ماہر نفسیات اور ماہر امراض قلب بھی تشدد کا شکار رضوانہ کا مسلسل معائنہ کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اسلام آباد سے واپسی پر سیدھے جنرل اسپتال پہنچے اور رضوانہ کی طبیعت سے متعلق ڈاکٹر سے معلومات دیں۔ ڈاکٹر نے بتایا بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ محسن نقوی نے کہا، رضوانہ کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوں۔ بچی پر بدترین تشدد کیا گیا۔ ملزمہ قانون کے تحت سخت سزا کی حقدار ہے۔ معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کریں گے۔ اور آپ کو آگاہ کریں، آرمی چیف سے نائب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایکس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے لئیق الرحمان سے۔ جی لئیق، آگاہ کیجیے۔ جی، پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی نائب وزیر اعظم ہائی لی وانگ کا آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کے معاملات زیر غور آئے اور دونوں جانب سے اس موقع پر تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت اور استحکام دینے پر دونوں جانب سے اتفاق پایا گیا اور زور دیا گیا کہ اسے مزید وسعت دی جائے گی۔ جی، لئیق الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
اور آپ کو بتائیں کہ ARY ڈیجیٹل کی شائقین کے دلوں کو چھو لینے والے ڈرامہ سیریل بیبی باجی پہنچنے جا رہا ہے اپنے اختتام کو۔ بیبی باجی نے نہ صرف ٹی وی بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ صرف YouTube پر اس ڈرامے کو 50 کروڑ سے زائد شائقین دیکھ چکے ہیں۔ 2023 میں بیبی باجی نے پہلے سے ہی ریٹنگ کے نئے ریکارڈ بنا لیے ہیں اور اب فینس کو بے چینی سے انتظار ہے بیبی باجی کی دلچسپ کہانی کیسے اپنے انجام کو پہنچے گی۔ دیکھیے بیبی باجی کی آخری قسط کل رات 7 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔